یہ وہ صحابی رسول ہیں 26 ذوالحج کو 26 ذوالحج کو آپ کو زخم دیا گیا، آپ کو 26 ذوالحج کو زخم دیا گیا، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے۔ آج یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑا کاریگر ہے، کئی ہنر جانتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے مدینے میں بھیج دوں۔ حضرت عمر بن خطاب کے تحت حضرت عمر بن خطاب نے اس صحابی رسول کو کسی جگہ کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اجازت دی، وہ آ گیا مدینہ میں۔ اب مدینہ میں چکیاں بنانے والا واحد یہی ایک شخص تھا، یہ چکیاں بناتا تھا، اور مدینے میں کوئی چکی نہیں بناتا تھا، یہ چکیاں بنایا کرتا تھا، اس کے پاس یہ ہنر تھا۔ بہرحال جب یہ مدینے میں آیا، کچھ عرصہ گزرا تو اس کا نام تھا لولو فیروز۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا، خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی کہ میرا مالک مجھ سے کافی رقم وصولتا ہے مہینے کی، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ کم کروا دیں، کم کروا دیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا پورے مدینے میں چکیاں بنانے والا صرف تو ہے، تیرا کاروبار اچھا خاصا ہے، 10 درہم تھے یا 400 درہم تھے، یہ تیرے لیے زیادہ نہیں ہے، لہذا تو اپنے مالک کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ حضرت عمر بن خطاب نے آگے یہ فرما دیا، اسے لگا غصہ لولو فیروز کو۔ اب اس کے بارے میں علامہ طبری نے لکھا ہے کہ یہ نصرانی تھا، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ مجوسی تھا۔ نصرانی یعنی کہ عیسائی تھا، مجوسی یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا۔ بہرحال اختلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی جب لولو فیروز نے یہ بات سنی تو اسے غصہ آیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اسے فرمایا کہ تو میرے لیے چکی بنا، میرے لیے چکی بنا۔ آگے اس لولو فیروز نے کہا آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ یہاں سے واپس گیا، اپنے ٹھکانے پہ جا کے اس نے 2 منہ والا خنجر تیار کیا، 2 منہ والا خنجر تیار کیا، خنجر تیار کر کے اسے زہر آلود کیا، زہر آلود کر کے اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب 26 ذوالحج کو بروز بدھ آپ اپنے گھر سے نکلے نماز فجر کے وقت۔ پہلی روایت، راستے میں اس نے 3 بار کیے۔ دوسری روایت، آپ مصلی امامت پہ تھے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے صفو صفوفکم اقیموا صفوفکم، کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں سیدھی کر دو۔ یہ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہی ارشاد فرمایا صفو صفوفکم اقیموا صفوفکم، تو یہ آپ کے سامنے بالکل نماز پہ کھڑا تھا، یہ سب سے باہر نکلا اور عمر بن خطاب پر 3 بار کیے۔ ابو لولو فیروز نے خنجر کے 3 بار کیے، جو خنجر زہر آلود تھا۔ حضرت عمر بن خطاب زخمی ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پکڑو اس خبیث کو، اس نے مجھے شہید کر دیا۔ یہی الفاظ موجود ہیں، پکڑو اس کو، اس نے مجھے شہید کر دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حضرت عمر بن خطاب کے مقتدی صحابہ ہی تھے، تو اسے پکڑنے لگے۔ اس لولو فیروز نے 12 صحابہ کو زخمی کیا، جو 12 کے 12 بعد میں وفات پا گئے۔
29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ صحیح مشکات میں ایک نہیں متعدد احادیثیں موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایک روزہ کھا گئے، غلط بات ہے۔ رمضان کے بارے میں کہتے ہیں نا مولوی ایک روزہ کھا، غلط بات ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فراغین صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، صحیح مشکات میں بھی موجود ہیں، اور دیگر صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہیں کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے، قمری مہینہ چاند کے اعتبار سے 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، پھر یہ مولوی روزہ کیسے کھاتے ہیں؟ یہ صرف لا علمی ہے اور کچھ نہیں ہے کہ مولوی روزہ کھاتے ہیں، یہ صرف لا علمی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ذوالحج کا مہینہ 30 کا تھا یا 29 کا، یہ رب جانتا ہے۔ آگے محرم کا چاند طلوع ہوا، چاند نظر آیا، یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہو گئی۔ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعی اجل ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ملال ہو گیا۔